اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا اجود الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں کچھ بدوی دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک لینے کی آرزو کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر عطا فرما دی اور ساتھ فرمایا، اگر اس وقت میرے پاس اس درخت کے پتوں کے برابر بھی بکریاں ہوتی تو میں وہ سب کی سب آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتا اور تم لوگ مجھے مال کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہرگز نہ پاتے۔ ناظرین کرام، ایک بر صغیر میں ایسی علمی شخصیت جنہوں نے علوم حدیث میں سب سے بڑھ کر خدمت کی، جہاں کہیں بر صغیر میں حدیث کے علوم کا، حدیث کی شرح کا ذکر آئے گا، حدیث کے دروس کا ذکر آئے گا، ان کا نام نامی اسم گرامی سب سے پہلے ذہنوں میں آتا ہے، اور جن لوگوں کو حدیث کی سند ملتی ہے ان کے نام کے بغیر وہ سند مکمل نہیں ہوتی حدیث کی۔ وہ کیا شخصیت ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، اور وہ اس طرح تھا کہ مدینہ منورہ جتنا عرصہ قیام رہا انہوں نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور مکہ مکرمہ میں جو 3 سال گزارے تو خود کہا کرتے تھے کہ میں جاتا تھا بیت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا، وہاں جا کے میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی جو چادر تھی اس کو ایسے پھیلا دیتا جیسے مانگنے والا سائل فقیر ہوتا ہے، اور پھر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، یہ گدا، یہ سائل آپ کے دربار میں حاضر ہے، مجھے عطا فرمائیے۔ اور کہا کہ مجھے اتنی نعمتیں اس بارگاہ پاک سے ملتی تھیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا، جو شمار میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر اکثر فرمایا کرتے کہ میں کشتی نوح کا مسافر ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے، اور میں نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں ساحل مراد پہ یقیناً پہنچوں گا۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ بڑے جید اولیاء کرام کہا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہر روز نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی۔ قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عشق رسول کے صدقے میں اتنا عطا ہوا تھا۔ آج ان کا یوم ہے، ان کی شخصیت، ان کی تعلیمات، ان کا علمی مقام، ان کا زہد و تقوی، اور انہوں نے کن کن اساتذہ سے، کن کن اولیاء کرام سے فیض اٹھایا، اور پھر اس فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیسے بر صغیر میں تقسیم کیا، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں آپ کی جانی پہچانی 2 علمی شخصیات کو دعوت دی ہے۔ ناظرین کرام، اب ان سے کون واقف نہیں، میری مراد مفتی فاروق القادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں۔ ماہر اقبالیات اور علمی دنیا میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کا ایک مقام ہے الحمدللہ، اور آج یہ ہمارے نوجوان نعت خان، پہلے بھی آپ ان کو سن چکے ہیں، حافظ محمد یوسف چشتی۔ جی حافظ صاحب۔ وہ میری زیست میری جان کا حوالہ ہے، متاع دین ہے ایمان کا حوالہ ہے۔ مجھے یہ فخر کہ میں ان کا امتی ٹھہرا، وہ میری ذات کی پہچان کا
حوالہ ہے، وہ میری ذات کی پہچان کا حوالہ ہے، کریم ایسے کہ کر کے کرم نہ جتلائیں، رحیم ایسے کہ رحمان کا حوالہ یہ شعر پھر پڑھو، سبحان اللہ۔ کریم ایسے کہ کر کے کرم نہ جتلائیں، رحیم ایسے کہ رحمان کا حوالہ ہے، وہ میری زیست میری جان کا حوالہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ حافظ صاحب کمال کر دیا، واہ واہ۔ کریم ایسے جی، ایسا کریم نہ اس کائنات کی آنکھ نے آج تک دیکھا نہ دیکھے گی، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عظیم عاشق رسول کی مختصر تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی کل رأس مئۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایک ایسا شخص ظاہر کرے گا جو اس دین کے جسم میں دوبارہ روح پھونک دے گا، سبحان اللہ، اس کی تجدید کرے گا۔ سبحان اللہ، 11ویں صدی ہجری میں 3 مجدد گزرے ہیں، ٹھیک، ایک شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، دوسرے میر عبد الواحد بلگرامی، سبحان اللہ، صاحب سب سنابل، جی بالگرام، اور تیسری شخصیت جو ممتاز ہیں ہر حوالے سے، حضرت شیخ محقق محدث اعظم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ان کے والد گرامی کا اور خاندان کا تعارف کرانے سے قبل ایک جملہ اور عرض کروں گا۔ بر صغیر میں جس دور میں شیخ محقق مدینہ منورہ سے واپس تشریف لائے، وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا دور تھا۔ آپ نے اپنی نمایاں خدمات سے اور اسلاف کے اعتقادات اور نظریات کو بر صغیر میں فروغ دے کر اپنی ذات کو ایک پہچان بنا لیا۔ اس وقت ہند کی جس شخصیت کے نام سے اسلاف کے مذہب، طریقے اور راستے کو پہچانا جاتا ہے، جس کی طرف سارے اہل سنت منسوب ہوتے ہیں، وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے۔ اگر ان کی طرف نسبت ہو جائے، مکمل نہیں ہوتا، مسل کے محبت مکمل نہیں ہوتا اگر ان کا نام نکال دیا جائے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلاف کے نظریات، اعتقادات، ان کا راستہ، ان کا ویژن کیا ہے، تو ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تعلیمات ہیں، سبحان وہ پہچان بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب، مرکز بن گیا تھا دلی آپ کے وجود پاک سے، علمی مرکز، بلا شبہ، ہیں جی، سب ذہانت اور علمی مقام کیا تھا؟ جی ہاں جی بالکل۔ اگر ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی شخصیت کو دیکھیں، امام غزالی نے کتاب لکھی احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین، اور جو شخصیت مجسمہ احیاء علوم الدین ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی ذات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے علمی مقام کی بات کی، علم کا وہ کون سا شعبہ ہے، وہ کون سا حصہ اور کون سی ڈومین ہے جس کی ہندوستان کو ضرورت تھی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس میدان میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ واہ واہ واہ، علم حدیث، علم فقہ، اس کے بعد تصوف، طریقت، جتنے بھی میدان ہو سکتے بلکہ ہیں، سلاسل بھی سارے، سلاسل طریقت یعنی بھی، قادری بھی بلا بیک شبہ، وقت ہیں، نقشبندی بلا بھی ہیں۔ شبہ۔ اچھا، واہ واہ، آپ کی تمام کنٹریبیوشنز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی آج کے دور کو بھی ضرورت ہے۔ اچھا، ان 3 چیزوں کو جب میں دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی ریلیونس مجھے نظر آئی علامہ کے ساتھ بھی۔ مجھے ایسے لگا کہ گویا علامہ نے بہت سی چیزیں شاید شیخ محقق سے ہی انسپائر ہو کے کہی ہوں۔ سبحان وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جی، سر فہرست
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت. واہ اب دیکھیں جو کچھ آپ نے لکھا، مثلا مدارج النبوہ لکھی، سیرت کی کتاب لکھی، اس کے پہلے حصے میں صرف شمائل بیان کیے، سبحان اللہ. حالانکہ عام طور پہ معمول اس کا بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں. یعنی پہلے اس کا آغاز ایسے انداز سے کیا کہ آپ کا تعلق حضور کی سیرت سے پہلے حضور کی ذات کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان گویا حضور کی نسبت کے بعد میں صاحب سیرت سے تعلق قائم ہوگا تو سیرت سمجھ میں آئے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، گویا کہ شیخ محقق کا طریق یہ ہے کہ آپ تعلق نبوی کے بعد میں صاحب صفات نہیں صاحب ذات بنے، واہ کیونکہ سیرت صفت ہے آہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اصل ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں تمام شمائل کو بیان کرنے کے بعد پھر سیرت کے واقعات پہ آتے ہیں. جب اچھا پہلا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ اعتدال کا راستہ ہے. جو اعتدال کا راستہ شیخ محقق نے اختیار کیا بے مثال ہے. یعنی آپ کتنے فتنے تھے. اچھا اس کے اندر پھر عشق و مستی. آپ فرماتے ہیں مجھے والد گرامی نے بچپن میں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ ملائے خشک و ناموار نہ باشی، کہ دو کام تمہاری ذات میں نہیں، دو صفات تمہاری ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے. خشکی نہیں ہونی چاہیے اور تمہاری ذات کے اندر نہ ہمواری نہیں ہونی چاہیے، تو الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے. ویسے واقعی ملائے خشک نے جس طرح یہ فتنے پیدا کیے ہیں یہ سارے اسی کا نتیجہ اس کا کوئی جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، جب آنکھوں میں ذکر رسول سے نمی نہ آئے تو معاملات تبھی گڑبڑ اور ہوتے تیسری جو بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں عقل دل کے ماتحت ہے. ہیں. واہ اور یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں جملوں تک علامہ اور شیخ محقق کے یہاں مشترک ملتے ہیں. جی یعنی آپ نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ عقل کے ذریعے سے آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. واہ واہ. اور یہ سارا نتیجہ کس کے نکل جا عقل کی حد سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے. یعنی منزل حضرت نہیں. شیخ نے جس طرح بھی دیکھا، مثلا آپ فرماتے ہیں کہ حکیم علی ترمذی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ جب میں نوجوانی میں مجاہدات کرتا تھا، عبادات اور ریاضات کرتا تھا، تو مجھے بہت انوار نصیب ہوتے تھے، بہت کیفیات نصیب ہوتی تھی. اب میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، اب وہ صورت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس پہ غور کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ مجھے سبب یہ سمجھ آیا کہ جوانی کا زمانہ ان کا حضور کے زیادہ قریب تھا واہ اور بڑھاپے کا زمانہ دور ہو گیا. اب آپ چیز کو یعنی اس پہلو کو، اس واقعے کو سمجھنے کا پرسپیکٹیو دیکھیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اجازت فرما حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ رحمہ کا. آپ ایک شیخ طریقت کے ساتھ حج پہ تھے، مدینہ طیبہ تھے. صبح کھانا کھانے لینے کے لیے نکلے تو ایک نان بھائی کی دکان پہ گئے جو روٹیاں باسی مہنگی دے رہا تھا اور تازی سستی دے رہا تھا. آپ نے باسی روٹی لے لی اور ان شیخ طریقت نے تازی لے لی. جب واپس ہے تو انہوں نے کہا فقیر صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ صاحب حال اور صاحب مقام تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ روٹی حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ اہل محبت کا چیزوں کو سمجھنے کا انداز ہی الگ ہے. انداز یہ. مفتی صاحب علمی مقام حدیث میں کیا خدمات ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں اور اس سے قبل گزشتہ بات کو ذرا مکمل کر دوں. آپ کا نام گرامی عبدالحق، والد کا نام شیخ سیف الدین تھا اور اصل آپ کا خاندانی تعلق بخارا سے تھا. ٹھیک. تو کسی زمانے میں آغا محمد ترک کے زمانے میں حالات کی وجہ سے یہ دہلی منتقل ہو گئے تھے. ٹھیک. آپ کے والد گرامی بڑے صاحب ذوق تھے اور صاحب حال بھی تھے اور صاحب قول بھی تھے. سبحان اللہ. آپ نے زیادہ تر علم اپنے والد گرامی سے حاصل کیا. قدرت نے آپ کو بڑی فیاضی سے عقل سلیم اور فہم و دانش سے نوازا تھا. ذہانت اتنی تھی کہ فرمایا کرتے تھے بچپن میں جب میں نے اپنی والدہ کا دودھ چھوڑا تو وہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے کل کا واقعہ ہو. سبحان اللہ. اور آپ نے 13-14 برس کی عمر میں مروجہ علوم پڑھ لی اور 17-18 برس کی عمر میں ماوراء النہر کے علماء سے بھی علم کی تحصیل کی اور فراغت پا لی. اور آپ کی علمی خدمات دیکھیں، 3 ماہ میں تو قرآن پاک حفظ کر لیا. حفظ کر لیا. اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے آج جو کتابیں چھوڑی ہیں، آپ کے چھوٹے بڑے تمام کتابیں رسائل ملائیں تو ان کی تعداد 134 سے زیادہ بنتی ہے. اللہ. اور وہ 1-2 علم میں نہیں بلکہ کثیر علوم پر مشتمل تصانیف ہیں. سبحان. اور آپ ایسا بھی نہیں کرتے کہ کسی مسئلے کو تشنا چھوڑ دیں اور اس پر اس کی مسئلے کی وسعت کے مطابق بحث نہ کریں. خوبصورت الفاظ میں، بہترین پیرایہ بیان میں اور ایسے الفاظ کا الوہیت اور رسالت مآب کے دربار میں استعمال کرتے ہیں کہ ہر لفظ ادب میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. علم حدیث میں دیکھیں تو آپ کی 2 کتابیں خصوصاً اس دور میں آپ نے تصنیف کی جب دین اکبری کا فتنہ تھا، دین الہی کا، اور کیسی دہشت اور خوف اس وقت کا حکمرانوں اور کا. سب سے بڑھ کر اس وقت موضوع تنازع بنایا گیا تھا رسول کریم کی ذات والا کو.
اس وقت شیخ مجدد بھی موجود تھے اور ان کی ذات میں مہدویت کا فتنہ انقلابی شروع جوش تھا، اور حضرت مجدد کی جو تحریک تھی اس کے اندر ذرا سخت گیری تھی۔ حضرت شیخ محقق کا انداز ذرا مختلف تھا، آپ اس قدر ڈنکے کی چوٹ سے بات نہیں کرتے تھے جس طرح مجدد صاحب کرتے تھے۔ مجدد صاحب کا تو پھر اپنا ہے ہر فاروقی النسل اور فاروقی مزاج، پورا آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جلال غالب تھا بہت اور یہاں جمال غالب تھا، بات دونوں کی ایک تھی، ایک تھی۔ اس کو کرنے کا انداز مختلف تھا۔ اس دور میں آپ نے مہدویت فکر فرقہ ہو یا نظریہ الفی ہو، ان سب کے جوابات میں آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ قلم اور درس و تدریس کا راستہ تھا۔ اس میں آپ نے خصوصاً ہندوستان میں اس وقت علم حدیث بالکل ختم ہو چکا تھا، اچھا، آپ نے آ کر جلا بخشی، نئے سرے سے بنیاد رکھی اور دہلی کو آپ نے اپنا مسکن اور تدریس کا بنیادی مرکز ٹھہرایا، اور پورے ہند سے اور دیگر ممالک سے طلبہ تشنگان علم حاضر ہونے لگے، اور علم حدیث ہر طرف قال رسول کی صدائیں بلند ہونے لگ پڑیں۔ اور اس وقت شیخ محقق نے جو کتابیں لکھی ان میں خصوصاً 2 حدیث کی آپ کی بڑی کتابیں، ایک مشکات شریف کی شرح آپ کی عربی میں ہے لمعات التنقیح جو آپ نے علماء کے لیے تحریر فرمائی، اور دوسری شرح شیعۃ اللمعات جو آپ نے ائمہ جو عام لوگوں کے لیے وہ تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ مدارج النبوت ہو یا آپ کی دیگر کتابیں ہو، اخبار الاخیار ہو، اخبار الاخیار، چلے جاؤ جذب تو القلوب ہے، اولیاس، ہاں جذب شرف القلوب الغیب الى دیار المحبوب، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے دلوں شہر کو کھینچنے والی نہیں، ان کے شہر کے جو سلیقے کرینے، میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے، اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ تو وہ طیبہ کے راستے پہ کس طرح جانا چاہیے جبینوں کے ساتھ سجدے کرتے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ تصوف کا کیا معاملہ تھا؟ جی ہاں، تصوف کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں مراج البحرین ہوتا ہے؟ جی، مراج البحرین بلکہ آپ کی کتاب بھی ہے۔ اچھا، آپ نے بالکل درست فرمایا، جو کتاب حضرت شیخ محقق نے تصوف کے حوالے سے مراج البحرین کے عنوان سے لکھی۔ اچھا، یہ مراج البحرین ہے کیا؟ آپ نے چونکہ نام ہی وہ لے لیا، یہ شریعت اور طریقت، عقل اور دل، اس کو ملا کے چلنے کا نام، یعنی اس کا خلاصہ اگر ہم اس کتاب کا بیان کرنا چاہیں تو وہ ان 2 جملوں میں آتا ہے۔ آپ کا جو نقش بندی ہے، سوروردی، سارے ٹیسٹ، چشتی، نقش بندی، شاذلی، مدنی، یہ 5 سلاسل تھے آپ کے، جن سے آپ کو فیض اور نسبت اور اجازت حاصل تھی۔ لیکن کمال یہ کہ جو آپ کی عقیدت حضرت غوث ثقلین ملحق الاساغر بالاکابر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے، اس کا کوئی بیان نہیں۔ اخبار الاخیار کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جو ہندوستان کے مشائخ اور صوفیاء کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود اس کا آغاز آپ نے حضور غوث ثقلین کے ذکر سے کیا کہ یہ واحد شخصیتیں جو ہندوستان سے باہر کی ہیں، اور ان کا ذکر اخبار الاخیار میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں آپ کے سگے درگاہ میراں شو چوہا ہے قرب ربانی، اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سلسلہ قادریہ کے حوالے سے اس ایک علم الحدیث کا احیاء بھی آپ نے کیا اور سلسلہ قادریہ کا احیاء بھی کیا۔ جب عبد الوہاب متقی کے ہاں آپ سیر تربیت تھے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے آپ کو فرمایا کہ آپ کو اگر فرصت ملے تو فتوح الغیب کو ضرور پڑھیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو طریقت کے ان تعلیمات اور ان اسرار پر مشتمل ہے جن کے حصول کے لیے زندگیاں بھی لگا جائیں تو ناکافی ہے۔ واقعی، اور اتنی سی کتاب ہے۔ اچھا، اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جنہوں نے فتوح الغیب کی شرح لکھی فارسی زبان کے اندر۔ اچھا، حضور غوث ثقلین کے احوال بہجت الاسرار کا جو عربی میں کتاب ہے، اس کا خلاصہ آپ نے زبدۃ الاسرار کے عنوان سے لکھا، اور بڑی جامع کتاب ہے، مختصر ہونے کے باوجود حضور غوث ثقلین کا اتنا جامع تذکرہ ہے۔ تو آپ نے ایک تو سلسلہ قادریہ کا احیاء اور پھر حقیقی تصوف کا احیاء، تصوف کی تعلیمات کا احیاء آپ نے کیا، اور تعلیم یہ دی کہ صوفیاء کی تعلیمات کو آپ طریقت کو شریعت سے الگ کر کے نہ چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو فقیہ صوفی ہونا چاہیے، صوفی فقیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ صوفی بننے کے بعد فقہ پڑھیں گے تو آپ پھر نقطہ در نقطہ تعویلات میں الجھے رہیں گے، بغیر تعویل کے آپ حکم کی پیروی نہیں کریں گے، حکم کی پابندی نہیں کریں گے۔ اگر آپ پہلے فقیہ ہوں گے بعد میں صوفی بنیں گے تو آپ احکام الہیہ پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ یعنی آپ کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ شریعت کو پہلے پکڑیں اور اس کے بعد طریقت پہ آئیں۔ اور دوسری بات کیا ہے
اعتدال کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. یعنی جو آپ کا عمل ہونا چاہیے، جو دعویٰ ہونا چاہیے، وہ حال کے مصداق ہونا چاہیے، حال سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کی پھر آپ نے عملاً وضاحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ طریقت تھے، انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ ٹھنڈا پانی لاؤ، کہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل سے شکر بلند ہوتا ہے. تو مرید نے کہا حضور آپ ٹھنڈا پانی مانگ رہے ہیں، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ حضرت سری سکتی کا پانی کا برتن پڑا تھا، دھوپ آ گئی، آپ نے وہاں سے اٹھایا نہیں کہ میں خواہش نفس کے لیے اس کو دھوپ سے اٹھاؤں نہ. اللہ، شیخ طریقت نے فرمایا وہ صاحب حال تھے، ان کا حال یہ تھا. واہ واہ تم حال کے بغیر ایسے عمل کی طرف نہ بڑھنا، تباہ ہو جاؤ گے. واہ واہ. اب اس کے بعد بہت سی مثالیں دیں کہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ طریقت گریجولی انسان کو بلند کرتی ہے. سبحان اللہ. صوفیاء کو دعوے اپنے حال کے ماتحت رکھنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دعویٰ ایسا کر دیں جس کی تصدیق ان کا حال نہ کرتا ہو، سبحان تو پھر وہ تباہی کی طرف جائیں گے. مفتی صاحب، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی عظمت اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں میں اتارا اور اس پہ خاص بڑی واضح باتیں کر دی، جی بالکل. کھل کے باتیں کی. آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر شے کا علم دیا. اب شیخ محقق کا یہ دستور ہے اور آپ کا یہ انداز قلم ہے کہ آپ ایسی احادیث کے تحت اسلاف اور اکابرین امت کے نظریات کو نیچے تشریح میں لے کر آتے ہیں. میں نے اسی لیے پہلے جملہ عرض کیا کہ آپ اہل سنت کی پہچان ہیں. جو اہل سنت ہیں، اہل سنت کی پہچان انہی سے ہوتی ہے. جی انہی سے ہوتی ہے. یعنی کہ اس وقت اگر اہل سنت کون ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ شیخ محقق کی تعلیمات کو ماننے والے، اس پر چلنے والے، ان کے نظریات سے اتفاق کرنے والے اہل سنت ہیں. اور بم نہ چلانے والے، نہ چلائیں، ظاہری بات ہے. کوئی وہ تخریب کاری نہ کرنے والے، بالکل بالکل کوئی نفرتیں نہ پھیلانے نہ والے. پھیلانے والے، بلکہ جو سراپا عشق رسول بن جائیں، جن کے ایک ایک عضو سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد اور ان سے محبت بھی. درد رکھنے والے. بالکل ایسا ہی ہو، ہمدرد ہوں. اب شیخ محقق کی تشریح دیکھیں، فرماتے ہیں اس حدیث کے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جزوی اور کلی علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. یعنی ہم سادہ لفظوں میں کہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، جسے ہم اپنی ٹرم میں عربک میں کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ نے یہ یوز بھی کیے اپنی کتابوں میں لفظ بار بار. میں اسی لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ناظرین واقف ہو جائیں آپ نے کیا لکھا. شفاعت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت حضور کا دن ہے. اب دیکھیں لفظ الفاظ دیکھیں، قیامت کا دن حضور کا دن ہے، اور وہ مقام حضور کا مقام ہے، اور وہاں کی بات حضور کی بات ہے. مفتی صاحب یہ بات چلتی رہے گی. ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور دیکھیے کیا مفتی صاحب نے خوبصورت ٹرم کہ میدان حشر جو ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا اللہ میرا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں اس میں وہ درجہ اخلاص کا تھا کہ نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں تیری بارگاہ عالی قدر میں پیش کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل آراستہ کرتا ہوں تو میں کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا عمل جو ہے یہ تو ضرور قبول کرے گا. ڈاکٹر صاحب، عشق رسول نہیں جھلکتا اس ایک واقعہ سے ایسے لگتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی، دین کو سمجھنے کا انداز، اعمال کو انجام دینے کا انداز، وہ سارے کا سارا عشق رسول سے پھوٹتا ہے. آپ ہر چیز کی دیکھتے ہی اس کو اس جہت کے ساتھ ہیں جو آپ کو، آپ کے تعلق کو ذات رسالت مآب کے ساتھ اسٹیبلش کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انہ لا یغان ولا قلبی، کہ میرے دل پہ ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اچھا، اس حدیث کی وضاحت کرتے کرتے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مختلف محققین کے، علماء کے، محدثین کا اقوال بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اسماعیلی ایک ماہر لغت تھا، اس سے کسی نے پوچھا یہ غین کیا ہوتا ہے، اس حدیث میں جو لفظ غین آیا ہے. اس نے کہا بھی میں اس کی وضاحت ضرور کرتا، ساتھ قلب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے.
تو جب عین پر غین ہو تو اس کی وضاحت کیا کی جائے؟ آپ فرماتے ہیں اگرچہ وہ ماہر لغت ہے لیکن مجھے اس کی بات بہت پسند ہے کہ اس میں ادب رسالت مآب جھلکتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی جس طرف بھی آپ گئے ہیں اس چیز کو اٹھایا ہے. اچھا تصوف کی بات اگر ہم کر لیں، معمولات شریعت کی بات کر لیں، جو بنیادی چیز جس پہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی ہمیں لے کے آتے ہیں، اور میلاد کا بنیادی تذکرہ بھی یہی ہے کہ میلاد منایا کیوں جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصوف آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ کے کتنے قریب ہوئے ہیں. اچھا اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، فرماتے ہیں حنظلہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہے صدیق، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی انہوں نے، دنیا کے معاملات بات کر سیدنا حنظلہ غسیل ملائکہ تو جب مختلف معاملات شروع کیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، حنظلہ میں تو تمہیں اپنا ہمراہ سمجھتا تھا، لگتا ہے تو منافق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کیسے انداز ہوا، یہ تم کن باتوں میں الجھ گئے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے ابوبکر صدیق، بات یہ ہے کہ کبھی جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں تو وہ کیفیت ہی نہیں رہتی تو ہم ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ حالت تو میری بھی ہے، آئیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جا کے دونوں اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جب جا کے مسئلہ پیش کیا، یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں تو وہ ایمانی حلاوت نہیں رہتی. آپ نے فرمایا اگر تم میری بارگاہ کی کیفیت کو برقرار رکھو، یہ نیچرل ہے، یہ تقاضۂ بشری ہے، اگر اس کو برقرار رکھو تو ملائکہ کو اترتے اور مسافہ کرتے دیکھو. اب اس سے جو نقطہ نکالتے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی وہ یہ ہے، ایمان ملتا چہرہ مصطفیٰ سے ہے. اچھا فرماتے ہیں اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہو کہ عقل کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں اگر عقل کچھ ہوتی تو صہیب رومی صاحب ایمان نہ ہوتا، کیسر رومی صاحب ایمان ہوتا. عقل کچھ ہوتی تو خسرو پرویز صاحب ایمان ہوتا، عقل تمام ابو لہب. خسرو مسلمان ہوتا، اب سلمان فارسی مسلمان نہ ہوتے. اب دیکھیں فرماتے ہیں اگر عقل کچھ ہوتی تو ابو جہل ابو لہب مسلمان ہوتا، بلال کو مسلمان ہو گیا. عقل کچھ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں، اب اقبال کو دیکھیں، اقبال یہ کس کس کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا، حبشی کو دعا میں. یہ رومی کون تھا؟ سکندر اعظم. اچھا میں کہتا ہوں اقبال نے بلال ہی کا نام کیوں لیا؟ عین ممکن ہے کہ یہی واقعہ اقبال نے حضرت یہی توجیہ و تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دیکھی ہو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء سے جو صاحب کشف و شہود ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ راضی کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ریاضی معتوب ہے، وہ فلسفے میں الجھا رہا، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، نہ مہرہ باقی نہ مہرہ بازی. اچھا پوچھا ابو علی سینا کا کیا حال ہے؟ فرمایا اس راستہ اس کا گم ہو گیا، اس کا راستہ گم ہو گیا. بو علی اندر غبار نا کا گم، دستے رومی پردہ محمل گرفت. آپ دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جملے اقبال شعر میں بیان کر رہے ہیں. پوچھا غزالی کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو منزل پہ پہنچا. اللہ. اچھا اب یہ کیا یہ وہ راستہ ہے جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انجام